اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، میری ایک اپنی ریسرچ ہے، تحقیق ہے، اور اسی طرح بہت سارے مفکرین، محدثین، علماء اکرام اور بڑی بڑی شخصیات نے اپنی اپنی تحقیقات بیان کی ہیں اس حوالے سے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ لیکن میری جو اپنی ریسرچ ہے، میری اور اپنی جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر قوم میں، ہر مسلک میں، ہر گروہ میں، حتیٰ کہ ہر مذہب میں، آدم علیہ السلام سے لے کے رسالت معاب علیہ السلام تک، ہر امت میں خناس لوگ اسی مذہب، اسی مسلک، اسی گروہ سے اٹھے ہیں، اور ان خناس لوگوں نے سب سے زیادہ اس قوم کو، اس مذہب کو، اس مسلک کو، اس فرقے کو سب سے زیادہ نقصان ان خناس لوگوں نے دیا ہے۔ جیسا کہ میں ریسنٹلی بات کرتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی، جو بہت بڑا اپنے آپ کو عالم اور حقیقت بھی ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک کی شخصیات نے بھی اس کی تائید کی، اور پھر یہ نظام چلتا رہا ہے۔ مختصر یہ کہ ہمارے یہاں پر بھی پاکستان اور پنجاب، جہلم کی ایک شخصیت جنہیں لوگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نام سے جانتے ہیں، مجھے کافی دوستوں نے ان کے متعلق کہا کہ آپ ان کے متعلق کوئی اس طرح کی بات کریں، ان کے متعلق جو اپنا ویو دیں، تو میں نے اس سے اجتناب کیا کہ نہیں بنتا، ہر ایک انسان کا ایک اپنا عقیدہ ہے اور ہر انسان عقیدے کے طور پہ آزاد ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس قدر انسان فیم اور اس قدر انسان شخصیت پرستی کا بھوکا ہوتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہاں پر آقا کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت پر آنسو گرانا، اور جب آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پہ بات آنا، جہاں پر تمام عرب، ایشیا، افریقہ، یورپ تک کے علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ جو خناس عورت تھی جس نے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالا، اور وہ موضوع جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس کے اوپر وہی اس نے جو کیچڑ اچھالا جو پیچھے آج تک یہود و نصارہ کرتے رہے ہیں، ہنود و یہود کرتے رہے ہیں، مشرکین کرتے رہے ہیں، اسی ٹاپک کو، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا ٹاپک، اس پہ اس نے کیچڑ اچھالا، اور تمام علماء کرام، چاہے وہ عرب کے ہیں، چاہے وہ ایشیا کے ہیں، افریقہ کے ہیں، یورپ کے، تمام اس پہ علماء کرام، ہر مسلک کے علماء کرام اس پہ متفق ہیں کہ اس خناس عورت نے بالکل غلط کیا، اور وہ اس کا حضور علیہ السلام کی ذات پر کیچڑ اچھالنا تھا، وہ صرف ایک ذاتی اونات تھا۔ ادروائز بہت ساری شخصیت آپ پڑھ کے دیکھیں غیر مسلم ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو انہوں نے روڈ ماڈل قرار دیا۔ اب اس تمام امت کے علماء کرام ایک طرف، تمام مسلکوں کے علماء کرام اس پہ متحد، ایک واحد یہ شخصیت ہے جس کا علمی معیار، جس کا اپنا وہ جو سیلف کریٹ، اس کا جو ہے نظام، اس کے تحت اس نے اس لونڈیا، اس بے حیا عورت کی تائید کی ہے۔ میں گندی زبان کا نہ میں قائل ہوں اور نہ میرا یہ طریقہ ہے، کیونکہ ہم آل محمد علیہ السلام کو ماننے والے، ہمارا قطعاً یہ تیور نہیں رہا، لیکن اس قدر بے حیائی اور بے غیرتی کا یہ انجینئر صاحب نے مظاہرہ کیا ہے۔ میں یہاں پر اس بندے کو، یا نہ میرا اس کو تنقید کرنے کا مقصد ہے، نہ اس کی وہ میرے نزدیک اس کی وہ پرسنالٹی ہے کہ میں اس کو کس طرح کی بات کروں۔ میں صرف اپنے وہ سادہ لو بھائی جو اس بندے کو اب تک فالو کرتے تھے، مجھے کوئی نہیں، میرے کئی دوست ہیں، میں اب بھی موجودہ میرے دوست ایسے ہیں جو اس بندے کو فالو کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ میری سٹنگ ہوئی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے میری ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی ہیں، وہ یقیناً اس کلپ کو سنیں گے اور اس کی گواہی دیں گے۔ لیکن کم از کم آپ سب اپنے ایمان کی خیر منائیں کہ اس معاملے میں، جہاں پر ہر شخص، اور یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے، اتنا حساس ہے کہ بہت بڑی شخصیات جو ہیں، تقی عثمانی صاحب قبلہ جیسی شخصیات، اور پھر یہ کہ آپ جتنے بریلوی علماء کرام، دیوبندی علماء کرام، اہل تشیع علماء کرام، ان سب کا موقف ایک ہے کہ اس نے وہ جو کیا ہے وہ گستاخی ہے، اور یہ بندہ واحد ہے جو یہ اس بات کا قائل ہے، اور اس کی جو اپنی ریسرچ، اور پتہ نہیں کون سی وہ ڈرائنگ روم کی ریسرچ ہے، جو یعنی کہ تمام امت مسلمان کے اس کی اگینسٹ وہ ریسرچ اور تحقیق۔
میری اپنے ان بھائیوں سے مودبانہ گزارش ہے کہ ایک لمحے کے لیے اپنے ایمان کی خیر منائیں. ایک لمحے کے لیے اس چیز کو ضرور سوچیں کہ یہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے کیا یہ حقیقت بات کر رہا ہے, کیا اس نے جو بکواس کی ہے اور پھر یہ ذاکر نائک کا حوالہ دینا, فلاں کا حوالہ دینا. جب بات ذات مصطفیٰ کی ہوگی تو ہمارے لیے ذاکر نائک اہم نہیں ہے, ہمارے لیے کسی بھی گروہ کسی بھی مسلک کے عالم دین اہم نہیں ہے, ہمارے لیے ذات مصطفیٰ اہم ہے. آپ کا حق تو یہ بنتا تھا کہ آپ اس عورت کو جواب دیتے. آپ بہت بڑے محقق بنے پھرتے ہیں, بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے قاری بنے پھرتے ہیں کہ میں امام کعبہ سے بھی زیادہ اچھی تلاوت کر لیتا ہوں. آپ کا حق یہ بنتا تھا کہ آپ اپنی تحقیق کے مطابق آپ جو ادیان عالم کا مطالعہ کرتے, آپ اس بے حیا عورت اور خناس عورت کو جواب دیتے اپنی تحقیق کے ذریعے کہ نہیں جی اس طرح نہیں اس طرح ہے. الحمدللہ ہمارے سید طیب شاہ صاحب قبلہ الحمدللہ آل محمد کو بڑے ماننے والے ہیں, انہوں نے تحقیق سے ثابت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کی جب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ سے نکاح ہوا ہے, رخصتی ہوئی ہے, اس وقت اماں جی عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 19 سال تھی, اور وہ بی بی صاحبہ جن کے متعلق قرآن گواہیاں دے. آپ کو حیا ہی نہیں آئی, آپ نے اس صرف فیم حاصل کرنے کے لیے, اور اس قدر آپ کی بے حیائی. اور پھر یہاں پر میں تو سوچنے پہ مجبور ہوں کہ یہ بندہ اتنا سینسٹیو موضوع ہو اور بندہ بانگ دہل اور بے باک ہو کر اس طرح ایک خناس عورت کی تائید کرے. دو ہی چیزیں ہیں, یا تو وہ اپنی شخصیت پرستی کا بھوکا ہے, یا پھر مال کی جو ہے وہ مال کی وجہ ہے, یا تو پھر وہ جو پیسہ آنا ہے وہ اس کی وجہ ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. لہذا میرا یہاں پر صرف اور صرف مقصد اس ایسے غلیظ انسان کو میں نے کیا جواب دینا ہے. اور میں نے کوئی جتنی بھی گفتگو کی میں نے یہ کوئی قرآن و حدیث کی گفتگو نہیں, صرف میرے اپنے جذبات تھے. یہاں پر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کوئی بھی ہے, سنی ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے, شیعہ ہے, ہر بندہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے, بس انداز اپنا اپنا ہے. جو بندے اس کے فالوور ہیں باقی سب کچھ چھوڑیں, اس کے جو بھی معاملات ہیں آل بیت علیہ السلام کے متعلق, صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق, اولیاء کرام کے متعلق, ہر چیز بیر ہو سکتی ہے, لیکن جب بات ذات مصطفیٰ کی آئے گی, کوئی مسلک, کوئی عالم دین, کوئی مسلمان, کوئی بچہ, کوئی بوڑھا, کوئی جوان, کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی بھی, بلکہ میں تو کہتا ہوں کوئی جو ٹرانسجینڈر ہے نا, جنہیں آپ ہجڑے کہتے ہیں, وہ بھی نہیں برداشت کرے گا. اور ایسا خناس انسان, یہ تو ٹرانسجینڈر سے بھی کیا گزرا ہے کہ جس کو اگر بات ذات مصطفیٰ کی آئی, آپ نے ساری تحقیقات آپ نے اس کو فیس کرنے کے لیے لگا دی, اور جو اس نے بکواس کی ہے وہ کسی کے کہنے پر بھی کی ہے, جو اس کے جملے تھے آپ کا حق بنتا تھا آپ اس کا تحفظ کرتے, آپ یہ دلائل قائم کرتے, آپ فلاں کی حدیث ضعیف ہے, فلاں ایسے کرتا ہے, فلاں ایسے کرتا ہے. آپ کو اس جگہ پر شرم نہ آئی, آپ اس پہ تحقیق کرتے. ذاکر نائک ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کوئی شخصیت, کوئی عالم, کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی مرشد, کوئی اہمیت نہیں جس کی نظر میں آقا کریم علیہ السلام کی عزت اور عظمت اور آپ علیہ السلام کے کردار پاک کی کوئی اہمیت نہیں ہے, معاذ اللہ علیہ باللہ تعالیٰ. سو میری جو آپ جتنی بھی گفتگو ہے صرف ان دوستوں سے ہے جو اس بندے کو اب تک حق پر سمجھتے تھے. سارا اس کا میٹیریل ایک سائڈ پہ رکھیں, اور اس کی یہ جو خناس, اور پورے انڈیا میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں کس طرح ابھار کر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بندہ اس کے ڈیفینڈ میں آیا, یہ بندہ اس کے ڈیفینڈ میں آیا. شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے اس بندے کو کہ اگر اس بندے کا نام کسی نے استعمال کیا ہے, کسی نے اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کیا ہے, تو وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت وہ ہے جس نے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر کیچڑ اچھالا ہے. سو اپنے نام کو اس کے نام کے ساتھ منسوب کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچئے ضرور کہ اس نے صحیح کیا, غلط کیا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت اور ناموس پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.